الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں پہلوں کی روشیں بتا دے، ان کے طریقے بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو پچھلی آیات میں احکامات بیان کر دیے گئے عورتوں کے حوالے سے کہ کون سی عورتیں حرام ہیں، کون سی عورتیں حلال ہیں، یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل تم پر جو ہے وہ اپنے احکامات واضح کھول کر بتا دینا چاہتا ہے، اور آگے جو فرمایا کہ تمہیں پہلوں کی روشیں یعنی ان کے طریقے بتا دے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ عورتیں تم پر اس وقت میں حرام ہیں، ایسے ہی پچھلی امتوں پر جو ہے وہ یہی عورتیں حرام کی گئی ہیں، تو تمہیں اگر ان سے منع کیا گیا ہے یا روکا گیا ہے تو اس کی وجہ سے تم غم میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو عورتیں حرام فرمائیں ان کے علاوہ جو ہے وہ ساری عورتیں حلال فرما دیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جب حرام کا تذکرہ کیا پھر ساتھ فرمایا کہ یہ جو بیان کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ساری حلال کر دی گئی ہیں، اور جن کو حرام کیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ فساد عظیم سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح کرنے میں معاذ اللہ بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر واقع ہو سکتا ہے، اور یہ ہر عقل والا سمجھ ہی سکتا ہے کہ اپنی خالہ، اپنی پھوپھی ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے عورتوں کو، ان کے بارے میں اگر بندہ سوچے دیکھے تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی جو اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ہیں چیزیں یہ بالکل جو ہے وہ صحیح فرمایا ہے۔ تو یہی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر بھی حرام تھی تو پہلے اوپر بھی حرام تھیں، اور اللہ عز و جل نے تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ جب اللہ عز و جل نے یہ احکامات نازل فرمائے تو جو یہودی تھے وہ معاذ اللہ اپنی بہن اور جو بھائی کی بیٹیاں ہوتی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھا کرتے تھے، تو جب مسلمانوں کو اللہ نے اس سے منع فرما دیا تو یہودی کہنے لگے کہ جس طرح تمہاری پھوپھی اور خالہ تم پر حرام ہے لیکن ان کی بیٹیوں سے تم نکاح کرتے ہو، تو اب اسی طرح جو ہے وہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں یا بہن کی بیٹیاں تو ان سے بھی نکاح کیا کرو۔ تو مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی اس آیت میں کہ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تم پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے، لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا کر اللہ عز و جل سے دور کر دیں، تو اسی لیے ان سے خبردار رہنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، آسانی کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور آدمی کو کمزور بنایا گیا ہے۔ یہاں کمزور سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت جلد شہوت کے غلبے میں آ جاتا ہے، بہت جلد عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ نے آدمی کی کمزوری پہلے ہی بیان فرما دی کہ تم کمزور ہو، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ اور صبر کر کے اس کی نافرمانی میں نہ پڑو بلکہ اس کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ تو وہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ انسان کمزور ہے، اور واقعی ہی انسان کمزور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے شہوت اس پر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں میں بھلائی نہیں ہے اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا
یہ نیکوں پر غالب آ جاتی ہیں اور بد جو ہیں وہ ان عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو جو نیک بندہ ہے نا وہ ان عورتوں کے جھانسے میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تو اللہ عز و جل نے پہلے ہی واضح فرما دیا کہ اگرچہ تم کمزور ہو، تمہارے سے صبر ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو تو اللہ عز و جل تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اسی حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے شہر میں مسکی نام سے مشہور تھے. مسکی یعنی مشک کی خوشبو والے، ان کے جسم سے آتی رہتی تھی ہمیشہ. تو بڑے مشہور تھے. کسی نے ان سے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کا نام یہ کیوں ہے مسکی، خوشبو کیوں آتی ہے آپ کے جسم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے نہیں آتی تھی، میں بغداد میں رہا کرتا تھا، بڑا ہی جو ہے وہ خوبصورت تھا جوانی کے اندر، اور میں ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتا تھا. وہاں ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے جو ہے وہ کافی سارے کپڑے نکلوائے اپنے لیے، اور پھر میری دکان کی جو مالک تھا اس سے کہنے لگی کہ یہ جو تمہارا ملازم ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو، جو پسند آئیں گے کپڑے ان کو رکھ لوں گی اور ان کی قیمت اور بقیہ جو کپڑے ہوں گے وہ واپس بھیج دوں گی. اب وہ مالک نے اس کو حکم دیا تو یہ اس کے حکم کے مطابق چل پڑا اس عورت کے ساتھ. وہ کہتا ہے وہ ہم ایک شاندار سی جو ہے وہ کوٹھی کے اندر ایک بہت بڑا گھر تھا، وہاں پر پہنچے. اب مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اس بڑھیا نے. تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے معاذ اللہ برائی کی دعوت دی. آپ کہنے لگے میں نے اس کو بڑا ہی روکا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن اس پر شہوت کا غلبہ ہو چکا تھا، وہ باز نہیں آ رہی تھی. تو مجھے ایک جو ہے وہ ذہن میں ایک ترغیب آئی کہ کس طرح اس سے بچا جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی اجازت دو. میں وہاں گیا اور جا کر جتنی وہاں کی گندگی تھی اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا، اور پھر جو ہی باہر آیا تو اب وہ جو میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتی تھی وہ فوراً مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور پاگل پاگل کہہ کر جو ہے وہ بھاگنے لگی. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور ایک باغ کے اندر جا کر پناہ لے لی. وہاں جا کر میں نے غسل کیا اور اچھے طریقے سے پاک ہو لیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، سو گیا. تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، وہ اپنا ہاتھ میرے چہرے پر اور میرے جسم پر پھیر رہا ہے. اس شخص نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. وہ کہتے ہیں میں اسی وقت جب اٹھا تو وہ جسم سے میرے خوشبونی حصوں سے آ رہی تھی جہاں جہاں حضرت جبرائیل نے ہاتھ پھیرا تھا. تو جو صبر کر لے، وہ شہوت کا غلبہ تھا ادھر اور گناہ پر بالکل قادر تھا وہ بندہ. اصل گناہ کو چھوڑنا یہ ہے کہ آپ قادر ہوں، قدرت ہو گناہ پر، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، پھر بھی آپ گناہ کو چھوڑ دیں تو یہ اصل گناہ کو چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے بندہ محبوب بن جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 3 لوگ جب پھنس گئے غار کے اندر، سب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہم نے یہ فلاں کام تیرے لیے کیا تھا، اس کے صدقے ہمیں جو ہے وہ اس مصیبت سے نجات دے دے. تو انہی میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی کہ تو جانتا ہے مالک کہ میں اپنی چاچے کی بیٹی پر جو ہے وہ عاشق تھا اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی لیکن اس نے منع کر دیا. اب قحط پڑ گیا اور میں مالدار تھا، وہ میرے پاس آئی مال لینے کے لیے، تو میں نے اس کو مال دینے پر راضی ہوا، لیکن کہا یہ کہ تمہیں جو ہے وہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی. وہ مان گئی. اب جب میں نے اس کو مال دیا اور اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی، اختیار دے دیا، اب بالکل میں قادر تھا گناہ کرنے پر، صرف اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے. میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا صرف تیری وجہ سے، کہ تیرا نام سن کر کے اس نے مجھے تیرا خوف دلایا تو میں وہاں سے تیرے لیے اس گناہ سے باز آ گیا. تو ہمیں اس جو ہے وہ پریشانی سے نجات دے دے. اللہ عز و جل وہاں سے ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے لیے جو ہے وہ قادر ہونے کے باوجود یہ تھوڑی ہے کہ بڑھاپا آ گیا تو اب بندہ گناہوں پر قادر ہی نہیں رہا. بڑھاپا آ چکا ہے، جوانی ساری گناہوں میں گزار دی، اب بڑھاپا آ گیا تو اب کیا قدرت رہی گناہ پر، تو اب جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے. اصل ہے قدرت ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دینا. آپ قادر ہیں گناہ کرنے پر، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے یا آپ کے پاس عہدہ ہے، گناہ کرنے پر بالکل قادر ہیں آپ، لیکن پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس گناہ کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو پھر اللہ عز و جل اس کے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے. جو اس کا خوف رکھتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے
اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے حساب کرنے والا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو مجھ سے میرے عمل کا پوچھنے والی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو جو اس بات سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، 2 جنتیں ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کی ساری صفات اللہ عز و جل نے سورہ رحمان کے اندر آگے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔